اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ ہمیں فتنوں کے دور میں بصیرت عطا فرما، ہماری آنکھوں کو صرف دیکھنے والی نہیں سمجھنے والی آنکھیں بنا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو صرف تاریخ کا سبق نہیں، یہ ایک عدالتی بیان ہے، یہ انسان کے خلاف انسان کی گواہی ہے، یہ اس جھوٹ کے خلاف چارج شیٹ ہے جو صدیوں سے سچ بن کر ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا۔ آج ہم بات کریں گے فتنہ دجال کی، لیکن ویسی نہیں جیسی آپ نے سنی ہے، بلکہ ویسی جیسی آپ سے چھپا دی گئی ہے۔ ناظرین، احادیث میں ایک بات بہت واضح انداز میں آئی ہے کہ مسلمان قسطنطنیہ فتح کریں گے، اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ یہ حدیث صدیوں سے موجود ہے، پڑھی بھی جاتی ہے، سنائی بھی جاتی ہے، لیکن سمجھی نہیں جاتی۔ آج کے دور میں ایک نئی تشریح ہمیں دی جا رہی ہے کہ موجودہ ترکی، موجودہ استنبول پہلے یورپ کے قبضے میں جائے گا، پھر مسلمان دوبارہ اسے فتح کریں گے اور اس کے بعد دجال نکلے گا۔ ناظرین، یہ تشریح صرف غلطی نہیں خطرناک بھی ہے، کیونکہ یہ حدیث کو جغرافیہ تک محدود کر دیتی ہے، حالانکہ حدیث تاریخ فکر کی بات کر رہی ہے۔ ذرا ایک لمحے کو رک کر سوچیں کہ اگر دجال کا تعلق صرف زمین کے ایک ٹکڑے سے ہوتا تو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ایمان کا سب سے بڑا فتنہ کیوں قرار دیتے؟ آمین، دجال کوئی بارڈر کراس کرنے والا لشکر نہیں، دجال ایک سوچ بھی ہے، ایک نظام بھی ہے، اور ایک ایسا فتنہ جس میں انسان اللہ کی نمائندگی چھوڑ کر خود خدا بننے لگتا ہے۔ اور اب یہاں آتے ہیں ہم 1453 عیسوی پر قسطنطنیہ فتح ہوا مسلمانوں کے ہاتھوں، لیکن تلوار کے زور پر نہیں بلکہ یقین کے زور پر۔ یہ فتح صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، یہ ایک دور کا اختتام تھا۔ لیکن ناظرین، اسی لمحے ایک اور جگہ ایک اور انقلاب شروع ہو چکا تھا یورپ میں۔ اسی زمانے میں یورپ نے ایک نعرہ لگایا، نشاط ثانیہ کا نعرہ۔ ہمیں بتایا گیا کہ یہ علم کی بیداری ہے، یہ فن کی ترقی ہے، یہ سائنس کا عروج ہے، لیکن یہ اصل میں وحی سے بغاوت تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے کہا کہ میں خدا کے بغیر بھی چل سکتا ہوں۔ یہ جملہ دجال کی بنیاد ہے۔ ناظرین، دجال کا سب سے پہلا اعلان یہی ہوتا ہے کہ خدا کو ماننا ضروری نہیں، خدا کو ماننا ذاتی معاملہ ہے۔ قانون انسان بنائے گا، نظام انسان چلائے گا، اور زمین انسان کی ملکیت ہوگی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسان ابد سے فیرون بننے کی طرف بڑھا۔ 1453 عیسوی کے بعد دنیا میں جنگیں ختم نہیں ہوئی، لیکن جنگ کی نوعیت بدل گئی۔ پہلے جنگ مذہب با مقابلہ مذہب تھی، لیکن اب جنگ خدا با مقابلہ انسان بن گئی۔ اور ناظرین، یہی فتنہ دجال کا اصل آغاز ہے۔ سامعین، ہم نے دجال کو ایک آنکھ والے انسان میں قید کر دیا ہے اور وہ پورے نظام میں پھیل گیا ہے۔ ہم اس کا انتظار کرتے رہے اور وہ ہماری یونیورسٹیوں میں داخل ہو گیا، ہمارے بینکوں میں بیٹھ گیا اور ہمارے میڈیا کا مالک بن گیا۔ پیارے دوستو، قسطنطنیہ فتح ہو چکا تھا، مسلمانوں کے ہاتھ دنیا کا سب سے مضبوط شہر تھا، لیکن اسی لمحے دنیا کے سب سے خطرناک ہتھیار نے جنم لیا۔ وہ ہتھیار تلوار نہیں تھا، توپ نہیں تھی، فوج نہیں تھی، وہ ہتھیار تھا خیال۔ ناظرین، یورپ نے نشاط ثانیہ کے نام پر ایک نیا عقیدہ متعارف کروایا۔ یہ عقیدہ نہ عیسائیت تھا، نہ یہودیت، نہ الحاد کا کھلا اعلان، یہ ایک خاموش بغاوت تھی۔ یہ کہا گیا کہ ہم خدا کا انکار نہیں کر رہے، ہم بس اسے اپنی زندگی سے الگ کر رہے ہیں۔ یہ جملہ سننے میں بڑا مہذب لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہی جملہ فتنہ دجال کی روح ہے۔ دجال یہ نہیں کہتا کہ خدا نہیں ہے، دجال کہتا ہے کہ خدا ہے مگر فیصلے میں شامل نہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان مر جاتا ہے اور مذہب ایک رسم بن جاتا ہے۔ ناظرین، 1453 عیسوی کے بعد یورپ نے جنگ کا طریقہ بدل دیا۔ اب مقصد یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کو تلوار سے شکست دی جائے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو اپنے آپ سے شکست دلوائی جائے۔ یورپ نے کہا کہ ہم علم دیں گے، ہم سائنس دیں گے، ہم ترقی دیں گے، لیکن اس علم کی بنیاد یہ تھی کہ کائنات خود چل رہی ہے، انسان خود مختار ہے اور خدا بس عبادت گاہ تک محدود ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دجال نے پہلا بڑا وار کیا، اور افسوس امت مسلمہ نے اس وار کو محسوس ہی نہیں کیا۔ ہم نے سمجھا کہ یہ صرف سائنس ہے، صرف ٹیکنالوجی ہے، صرف ترقی ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ترقی کس قیمت پر آ رہی ہے۔ قیمت یہ تھی کہ انسان اپنے خالق کو زندگی کے مرکز سے ہٹا دے۔ ناظرین، دجال کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ وہ باطل کو پورا دکھاتا ہی نہیں، وہ اسے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ آزادی ہے، یہ روشن خیالی ہے، یہ جدیدیت ہے، اور ہم تالی بجاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اسی دوران امت مسلمہ میں ایک اور ثانیہ ہوا۔ ہم نے دجال کو آخری زمانے کا واقعہ سمجھ لیا۔ ہم نے
کہا کہ جب دجال آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ ناظرین، یہ سب سے بڑی غفلت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کو قیامت تک کا سب سے بڑا فتنہ کہا۔ سوچیں، اتنا بڑا فتنہ صرف ایک انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل فتنہ انسان نہیں، اصل فتنہ سوچ ہے جو انسان کو خدا بننے پر آمادہ کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دجال کے بارے میں سب سے زیادہ احادیث شعور پر زور دیتی ہیں، نظر پر نہیں، طاقت پر نہیں، بلکہ سمجھ پر۔ 1453 عیسوی کے بعد مسلمانوں کا مقابلہ کسی مذہب سے نہیں رہا، اب مقابلہ تھا نظریے سے۔ ایک ایسا نظریہ جو کہتا تھا کہ طاقت حق بناتی ہے، اکثریت سچ بناتی ہے اور فائدہ اخلاق بناتا ہے۔ سامعین، یہ تینوں جملے دجالی نظام کے ستون ہیں، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نے ان ستونوں کے نیچے اپنی عمارت کھڑی کرنا شروع کر دی۔ ہم نے اسلامی بینک بنائے مگر نظام وہی رکھا، ہم نے اسلامی میڈیا بنایا مگر مواد وہی رکھا، اور ہم نے اسلامی سیاست کی بات کی مگر مقصد وہی رکھا۔ دوستو، یہ وہ مقام تھا جہاں دجال ہم پر ہنسا، کیونکہ ہم نے اس کی شکل تو پہچان لی مگر اس کی روح کو قبول کر دیا۔ ناظرین مکرم، اگر آپ نے غور کیا ہو تو ہم نے ویڈیو میں ایک بات بار بار دہرائی ہے کہ دجال کسی ایک دن ظاہر ہونے والا کردار نہیں، بلکہ ایک ایسا نظام ہے جو آہستہ آہستہ انسان کی رگوں میں اترتا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں دجالی نظام کے سب سے طاقتور ہتھیار پر، اور وہ ہتھیار ہے معاشیت۔ ناظرین، دنیا کی تاریخ میں جتنے بھی فرعون آئے انہوں نے سب سے پہلے لوگوں کے رزق پر قبضہ کیا، کیونکہ جس کے ہاتھ میں رزق کو اسی کے ہاتھ میں سوچ بھی ہوتی ہے، ضمیر بھی ہوتا ہے اور وفاداری بھی۔ دجال بھی یہی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کھلاؤں گا، میں تمہیں پہناؤں گا، میں تمہیں نوکری دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے اصول مانو گے۔ یہ سود ہے، یہ قرض ہے، یہ بینک ہے، یہ انشورنس ہے، اور یہ عالمی مالیاتی نظام ہے۔ اور ناظرین، یہ سب دجالی معیشت کے ستون ہیں۔ آج انسان صبح سے شام تک محنت کرتا ہے لیکن سکون نہیں خرید سکتا۔ کیونکہ اس کی محنت اللہ کے نظام میں نہیں، دجال کے نظام میں صرف ہو رہی ہے۔ اللہ کا نظام کہتا ہے کہ رزق میں برکت ہوگی، دجال کا نظام کہتا ہے کہ رزق زیادہ ہوگا لیکن کافی کبھی نہیں ہوگا۔ یہی وہ دھوکہ ہے جس میں پوری دنیا پھنسی ہوئی ہے۔ ناظرین، سود صرف ایک مالی مسئلہ نہیں، یہ ایک ایمانی اعلان جنگ ہے۔ سود کا مطلب یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں وقت کے ساتھ پیسے کو خدا بنا سکتا ہوں۔ یہی تو دجال چاہتا ہے۔ 1453 عیسوی کے بعد جب یورپ نے وحی کو نظام سے نکالا تو سب سے پہلے معیشت سے نکالا۔ انہوں نے کہا کہ بازار آزاد ہو گیا، لیکن سچ یہ تھا کہ بازار خدا سے آزاد ہوگا، انسان سے غلام۔ آج دیکھ لیجئے کہ انسان پیدا ہوتے ہی قرض میں ڈوبا ہوتا ہے، اس کی تعلیم قرض میں، گھر قرض میں، علاج قرض میں، حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی انسان قرض میں ہی رہتا ہے۔ یہ غلامی کی زنجیر تو نظر نہیں آتی، اور یہی دجال کا کمال ہے۔ ناظرین، دجالی نظام انسان کو قتل نہیں کرتا، وہ انسان کو مصروف کر دیتا ہے، اتنا مصروف کہ اسے سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ کس کے لیے جی رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، لیکن ہمارا وقت، ہماری محنت، ہماری توانائی سب کسی اور کے فائدے میں جا رہی ہے، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ ترقی ہے۔ دجال کا ایک اور بڑا فریب یہ ہے کہ وہ غربت کو اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ غربت تمہاری اپنی غلطی ہے۔ یہ جملہ رحمت کو قتل کر دیتا ہے اور انسان کو درندہ بنا دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ رزق اللہ دیتا ہے، دجال کہتا ہے کہ رزق مارکیٹ دیتی ہے۔ یہی اصل جنگ ہے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ دجال کے دور میں انسان کے پاس سب کچھ ہوگا مگر دل خالی ہوگا۔ وہ باہر سے ہنسے گا لیکن اندر سے رو رہا ہوگا۔ وہ بظاہر کامیاب ہوگا مگر مطمئن نہیں ہوگا۔ ناظرین، جب دجال نے انسان کے دل سے خدا کو نکال دیا تو اب ایک آخری رکاوٹ باقی تھی، اور وہ رکاوٹ تھی ریاست۔ کیونکہ ریاست صرف زمین کا انتظام نہیں کرتی، ریاست انسان کی زندگی کا مطلب طے کرتی ہے۔ ریاست بتاتی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اسے زندہ رہنے کا حق ہے اور کون قربانی بن سکتا ہے۔ اللہ کا نظام کہتا ہے کہ قانون اوپر سے آتا ہے، دجال کا نظام کہتا ہے کہ قانون ہم بناتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اللہ کا شریک بننے لگتا ہے۔ 1453 عیسوی کے بعد یورپ نے قانون کو وحی سے الگ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست سیکولر ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ریاست غیر جانبدار ہو گئی، اس کا مطلب یہ تھا کہ ریاست اللہ کے خلاف غیر جانبدار ہو گئی ہے۔ ناظرین، سیکولرزم خدا کو نہیں مارتا، وہ خدا کو عدالت سے باہر نکال دیتا ہے، اور جب خدا عدالت میں نہ ہو تو انصاف طاقت کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ظلم غیر قانونی نہیں، آئینی ہوتا ہے۔ جنگیں پارلیمنٹ سے منظور ہوتی ہیں، قتل قانونی دستاویز میں بدل جاتا ہے، اور قبضہ قومی مفاد کہلاتا ہے۔ یہ دجالی ریاست ہے۔ یہ وہ ریاست ہے جہاں قانون انصاف کے لیے نہیں، نظام کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے۔ ناظرین، دجال کا سب سے بڑا ہنر یہ ہے کہ وہ ظلم کو قانونی زبان دے
دے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ فیصلہ عدالت نے کیا ہے، یہ ریاست کا حق ہے، یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اور انسان اپنے ضمیر کو خاموش کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اسلام میں ریاست کا مقصد طاقت نہیں عدل ہے، لیکن دجالی ریاست میں عدل ایک نعرہ ہے اور طاقت ایک مقصد۔ دوستو، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے مہذب کہلانے والی ریاستیں سب سے زیادہ بم گراتی ہیں۔ یہ تضاد نہیں، یہ دجال کا کمال ہے۔ ناظرین، یہی وہ مقام ہے جہاں امت مسلمہ سب سے زیادہ دھوکہ کھا گئی۔ ہم نے کہا بس اقتدار مل جائے، ہم نے نہیں پوچھا اقتدار اس نظام کے تحت۔ ہم نے اللہ کے قانون کے بغیر ریاست بنانے کا خواب دیکھا، یہ خواب نہیں تھا، یہ خود فریبی تھی۔ دجال کا نظام ریاست کو ماں بنا کر پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ریاست تمہاری حفاظت کرے گی، لیکن حقیقت میں ریاست انسان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ جب ریاست خدا سے آزاد ہو جائے تو انسان ریاست کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج انسان اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنی زمین اسی کاغذ کے ایک دستخط سے کھو دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، جب دجال نے معاشیت پر قبضہ کر لیا، جب اس نے ریاست اور قانون کو اپنے حق میں کر لیا، تو اب ایک آخری محاذ باقی تھا، اور وہ محاذ تھا انسان کا شعور۔ کیونکہ جس دن انسان کی سوچ اس کے کنٹرول میں ہو جائے، اس دن تلوار کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پرانے زمانے میں جھوٹ بولنے والا شرمندہ ہوتا تھا، آج سچ بولنے والا معذرت خواہ ہے۔ یہ تبدیلی اچانک نہیں آئی، یہ میڈیا کے ذریعے آئی۔ دجال کا میڈیا خبر نہیں دیتا، وہ رائے بناتا ہے۔ وہ یہ نہیں بتاتا کہ کیا ہوا، وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کو کیا سوچنا ہے۔ ٹی وی سکرین، موبائل فون، سوشل میڈیا، یہ سب دجال کے سب سے مؤثر ممبر ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دجال آنکھوں کے ذریعے دل میں اترتا ہے۔ ناظرین، دجال کا میڈیا سچ کو چھپاتا نہیں، وہ سچ کو جھوٹ کی اتنی تہوں میں لپیٹ دیتا ہے کہ سچ اور جھوٹ کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج انسان ظلم دیکھتا ہے لیکن پوچھتا نہیں۔ پیارے دوستو، دجال کا سب سے خطرناک ہتھیار تصویر ہے، کیونکہ تصویر سوچنے کا وقت نہیں دیتی، وہ سیدھا جذبات پر حملہ کرتی ہے۔ آپ کو تصویر کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے، باقی سب اندھیرے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ اس نے سب کچھ دیکھ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان علمی نہیں ہے، وہ سوچتا نہیں، وہ صرف رد عمل دیتا ہے۔ یہی دجال کی جیت ہے۔ ناظرین، میڈیا نے برائی کو نارمل بنا دیا ہے، فحاشی آزادی کہلاتی ہے، بے حیائی حق کے اظہار بن جاتی ہے، اور ایمان شدت پسندی بن جاتا ہے۔ یہ الفاظ اتفاقاً نہیں بدلے، یہ منصوبہ بندی سے بدلے کے۔ دجال جانتا ہے کہ اگر الفاظ بدل جائیں تو حقائق بھی بدل جاتے ہیں، اسی لیے وہ سب سے پہلے لغت پر حملہ کرتا ہے۔ آج جو چیز اللہ کے نزدیک آرام ہے، وہ میڈیا کے نزدیک انٹرٹینمنٹ ہے۔ جو چیز اللہ کے نزدیک حق ہے، وہ میڈیا کے نزدیک کانٹروورسی ہے۔ ناظرین، یہی وہ مقام ہے جہاں امت مسلمہ خاموش ہو گئی۔ ہم نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ تھا کہ ہم بول کیوں نہیں رہے۔ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حق بات کہنا سب سے بڑا جہاد ہے، لیکن دجال کے دور میں حق بات کہنا سب سے مہنگا جرم بن گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سچ بولنے والا نوکری کھو دیتا ہے، اس کے اکاؤنٹ بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس کی آواز دبا دی جاتی ہے۔ یہ سب دجالی نظام کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ ناظرین، اگر دجال آج کھلے عام خدا کا انکار کر دے تو شاید آدھی انسانیت اسی وقت اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ اسی لیے دجال کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں خدا کا دشمن ہوں، دجال کہتا ہے کہ میں خدا کی بات کر رہا ہوں، بس تم غلط سمجھ رہے ہو۔ یہی اس کا سب سے خطرناک چہرہ ہے۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ جتنے بڑے فتنے آئے وہ سب مذہب کے نام پر آئے۔ قارون نے بھی کہا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ نمرود نے بھی خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور دجال بھی خدا بننے نہیں آئے گا بلکہ خدا بن کر مانگے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دجال کے پاس جنت اور جہنم جیسی چیزیں ہوں گی۔ سوچیں، یہ بات صرف معجزے کی نہیں ہے، یہ بات نفسیات کی ہے۔ دجال انسان کو یہ یقین دلائے گا کہ نجات اس کے پاس ہے۔ ناظرین، دجال کا مذہب سجدہ نہیں مانگتا، وہ صرف اطاعت مانگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس سوال نہ کرو، بس مان لو، بس میرے ساتھ رہو۔ یہی تو اندھی پیروی ہے۔ دجال کے دور میں سب سے خطرناک لوگ وہ ہوں گے جو دین کا نام لیتے ہوں گے لیکن دین کو سمجھتے نہ ہوں گے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال سے بچنے کے لیے صرف عبادات نہیں، علم کا بھی ذکر کیا ہے۔ ناظرین، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دین کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ ایک طرف وہ مذہب جو صرف رسومات بن چکا ہے، اور دوسری طرف وہ مذہب جو نفرت بن چکا ہے۔ دونوں دجال کے لیے مفید ہیں۔ رسومات والا مذہب انسان کو سوال کرنے
کرنے سے روک دیتا ہے اور نفرت والا مذہب انسان کو سوچنے سے روک دیتا ہے اور دجال دونوں سے خوش ہوتا ہے۔ سامعین، اسلام ان دونوں کے بیچ کا راستہ ہے۔ اسلام عقل کو بھی مانتا ہے اور وحی کو بھی، لیکن دجال عقل کو وحی کے خلاف اور وحی کو عقل کے بغیر استعمال کرواتا ہے۔ ناظرین، اسی لیے دجال کے دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی متوازن ایمان کی۔ وہ ایمان جو آنکھیں بند نہ کرے، وہ ایمان جو دلوں کو سخت نہ کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال کے دور میں کچھ لوگ اسے نبی مان لیں گے۔ سوچیں یہ کیسے ممکن ہے؟ دوستو، یہ تب ممکن ہوتا ہے جب لوگ دین کی روح کھو بیٹھتے ہیں اور صرف نام کے مسلمان رہ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دجال سب سے پہلے علماء کو نشانہ بنائے گا، یا تو انہیں خرید لے گا یا خاموش کرا دے گا یا بدنام کر دے گا، کیونکہ جو عالم بیدار ہو وہ دجال کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اس پورے سفر میں ہم نے دیکھا کہ دجال کسی ایک دن آسمان سے نہیں گرتا، وہ آہستہ آہستہ انسان کے اندر جگہ بناتا ہے، سوچ میں، نظام میں، معاشیت میں، ریاست میں، میڈیا میں اور حتیٰ کہ مذہب میں بھی۔ اب سوال یہ نہیں کہ دجال کب آئے گا، اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم دجال کے لیے تیار ہو چکے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال سے بچنے کے لیے ایک عجیب ہدایت دی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال کے زمانے میں سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھنا ضروری ہے۔ یہ محض تلاوت کا نسخہ نہیں، یہ فکری تربیت ہے۔ دوستو، سورہ کہف میں 4 کہانیاں ہیں اور چاروں بڑے فتنوں سے بچاتی ہیں۔ طاقت کا فتنہ، علم کا فتنہ، دولت کا فتنہ اور مذہبی اختیار کا فتنہ، یعنی وہی 4 ستون جن پر دجال کھڑا ہے۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال سے بچاؤ کسی غار میں چھپنے سے نہیں ہوگا، کسی معجزے کے انتظار سے نہیں ہوگا، بلکہ نجات ہوگی تو سمجھ سے، شعور سے اور کردار سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دجال کا فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ ماں اپنے بیٹے کو اس کے پاس بھیجنے سے پہلے 100 بار سوچے گی۔ یہ جملہ خوفناک اس لیے نہیں کہ دجال طاقتور ہوگا، بلکہ اس لیے کہ انسان اندر سے کمزور ہو چکا ہوگا۔ ناظرین، آج ہم اسی کمزوری کے دور میں ہیں۔ ہم جانتے سب کچھ ہیں لیکن مانتے کچھ نہیں۔ ہم حق کو پہچانتے ہیں لیکن اس پر کھڑے نہیں ہوتے۔ ہم ظلم کو دیکھتے ہیں لیکن اسے چیلنج نہیں کرتے۔ یہی وہ خلا ہے جہاں سے دجال داخل ہوتا ہے۔ 1453 عیسوی کے بعد امت مسلمہ کی سب سے بڑی شکست یہ نہیں تھی کہ ہم ہار گئے، اصل شکست یہ تھی کہ ہم نے سوچنا چھوڑ دیا، ہم نے سوال کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنا محاسبہ چھوڑ دیا اور دوسروں کی نقل میں اپنی روح کھو دی۔ ناظرین، دجال کا سب سے بڑا ہنر یہ ہے کہ وہ انسان کو مصروف رکھتا ہے، اتنا مصروف کہ اسے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ یاد رکھیں، دجال کا نظام کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، وہ ایک دن ٹوٹے گا، کیونکہ وہ جھوٹ پر کھڑا ہے اور جھوٹ ہمیشہ عارضی ہوتا ہے۔ آخری وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کا خاتمہ ہوگا۔ ناظرین، یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ایک پیغام ہے کہ سچ آخر غالب آتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ وقت آئے گا تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے، حق کے ساتھ یا نظام کے ساتھ، سچ کے ساتھ یا سہولت کے ساتھ؟ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو خوفزدہ کرنے کے لیے نہیں تھی، یہ ویڈیو آپ کو بیدار کرنے کے لیے تھی، یہ بتانے کے لیے تھی کہ دجال ہم سے باہر نہیں بلکہ ہماری آزمائشوں کے اندر ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں صرف زندہ نہ رہیں بلکہ باوقار زندہ رہیں تو آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ خاموش رہنا بھی ایک انتخاب ہے اور بولنا بھی۔ پیارے دوستو، اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل میں کوئی سوال چھوڑا سمجھ لیجئے کہ آپ کا ضمیر ابھی زندہ ہے، اسے دبائیں نہیں، اسے زندہ رکھیں۔ میں تھا آپ کا میزبان ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے تھے کشمیر ٹی وی 008۔ پیارے دوستو، اگر یہ مواد آپ کو سوچنے پر مجبور کر گیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ چینل صرف ویڈیوز نہیں بناتا، یہ سوچ بناتا ہے اور آنے والا وقت معاشیوں کا نہیں باشعور انسانوں کا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو فتنہ دجال کے ہر روپ سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔